السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برائٹ اسلامک سٹوریز کو سبسکرائب کر دیں۔ 3 نیکیاں 3 صلے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک بری موت سے بچاتا ہے۔ چھپا کر دیا جانے والا صدقہ رب کی آتش غضب کو بجھاتا ہے اور صلہ رحمی سے عمر میں برکت ہوتی ہے۔ یہ مختصر ترین حدیث 3 نیکیوں کی تلقین کرتی ہے۔ یہ کہ آپ خدا کے بندوں کے ساتھ نیک سلوک کریں، یہ کہ پوشیدہ طریقے سے راہ خدا میں خرچ کریں، یہ کہ آپ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں، اور پھر ساتھ ساتھ ان 3 نیکیوں کے 3 صلے بھی بیان کیے گئے ہیں۔ خدا کے بندوں کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا بری موت سے بچے گا، پوشیدہ طریقے سے صدقہ خدا کے غصے کو بجھائے گا، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی سے عمر میں برکت ہوگی۔ ان 3 صلوں میں مومن کے لیے غیر معمولی کشش اور حسن ہے، اور ان کی خاطر آدمی میں حسن عمل کے لیے بے پناہ شوق اور جوش پیدا ہو سکتا ہے۔ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی نفسیات کی انتہائی حکیمانہ مہربانی کرتے ہوئے ان نیکیوں کی انتہائی کامیاب ترغیب دی اور شوق و جذبے کو ابھارنے کا نہایت مؤثر انداز اختیار فرمایا ہے۔ بندوں کے ساتھ نیک سلوک پر یوں تو قرآن و سنت میں جگہ جگہ مختلف پہلوؤں سے گفتگو کی گئی ہے، لیکن یہاں ایک ایسے پہلو کو ابھارا گیا ہے جس کی طلب میں مومن انتہائی خواہش مند ہے۔ اچھی اور بری موت پر ہی سارا دار و مدار ہے۔ مومن کی ساری بھاگ دوڑ اسی کے لیے ہے کہ وہ اچھی موت سے ہم آغوش ہو اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ آخرت کی ساری نعمتیں اور خدا کی رضا اسی بندے کو نصیب ہوگی جس کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت یہ ہے کہ اچھا انجام اسی بندے کا حصہ ہے جو بندوں کے ساتھ نیک سلوک کرے۔ قرآن پاک میں بھی یہ اشارہ نہایت ایمان افروز انداز میں موجود ہے۔ قرآن پاک میں ایک بدترین موت کی تصویر کشی کرتے ہوئے کہا گیا ہے، پس ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دنسا دیا۔ یہ قارون کی موت کا واقعہ ہے، جو ایمان سے محروم دنیا سے رخصت ہوا، اور ظاہری اعتبار سے بھی اس کی موت نہایت تکلیف دہ تھی کہ وہ اپنے تمام خزانوں سمیت زمین میں دنسا دیا گیا۔ اس بدترین موت کا سبب قرآن نے نہایت اعلیٰ انداز میں یہ بتایا ہے کہ قارون کا سلوک خدا کے بندوں کے ساتھ نہایت برا تھا۔ خدا کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو متوجہ کیا کہ جس طرح خدا نے تیرے ساتھ حسن سلوک کیا ہے تو بھی لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرے، لیکن قارون نے موسیٰ علیہ السلام کی بات ماننے کی بجائے نہایت غرور کے انداز میں انکار کرتے ہوئے جواب دیا، مجھے تو جو کچھ ملا ہے میرے علم و ہنر کی بدولت ملا ہے، مجھ پر کسی کا کیا احسان۔ اور خدا نے اس کے بدلے میں اسے زمین میں دنسا کر بدترین موت دی۔ دوسری نیکی جس کی ترغیب دی گئی ہے وہ پوشیدہ طریقے پر صدقہ و خیرات ہے۔ صدقے میں چھپانے کی تاکید قرآن میں بھی کی گئی ہے اور احادیث میں بھی۔ خدا کی نظر میں اسی عمل کی کوئی قیمت ہے جو محض اس کے رضا کے لیے کیا گیا ہو، اور صدقے کے معاملے میں زیادہ سے زیادہ اخلاص کی توقع اسی صدقے کی جا سکتی ہے جو چھپا کر کیا گیا ہو، اور اس کا یہ صلہ کہ اس سے خدا کے غصے کی آگ ٹھنڈی ہوتی ہے، اور مومن کے لیے ایسا پسندیدہ صلہ ہے کہ وہ اس کی خاطر زیادہ سے زیادہ چھپا کر خرچ کرنے کا اہتمام کرے۔ دراصل شب و روز انسان سے مختلف قسم کی کوتاہیاں اور گناہ ہوتے رہتے ہیں، اور گناہ ہی تو ہیں جو خدا کے غضب کو بھڑکاتا ہے۔ اس غضب کو ٹھنڈا کرنے اور خدا کے غصے کو بجھانے کے لیے بہترین تدبیر یہ ہے کہ آدمی خدا کی راہ میں صدقہ کرے اور محض خدا کی رضا کے لیے کرے، اور اخلاص کے اہتمام کا طریقہ یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے وہ چھپا کر خدا کی راہ میں خرچ کرے۔ تیسری نیکی رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرنا ہے۔ قرآن و سنت میں جگہ جگہ صلہ رحمی کی تاکید کی گئی ہے، مختلف پہلوؤں سے اس کی اہمیت واضح کی گئی ہے اور اس کا اجر و انعام بیان کیا گیا ہے۔ یہاں صلہ رحمی کا ایک خاص اجر بیان کیا گیا ہے، وہ ہے عمر میں برکت۔ مومن کے لیے عمر کی برکت میں کشش کا پہلو یہ ہے کہ وہ اس مہلت عمل میں زیادہ سے زیادہ آخرت کے لیے کما سکے۔ عمر میں برکت کی اصل شکل کیا ہے یہ خدا ہی بہتر جانتا ہے، البتہ اتنی بات ضرور واضح ہے کہ خدا تعالیٰ مومن کو دنیا کی زندگی سے زیادہ فائدہ اٹھانے اور زیادہ سے زیادہ خیر کمانے کی توفیق دے اور موقع فراہم فرمائے گا۔
مومن کی یہی اصل تمنا ہے کہ اس کی یہ فانی زندگی اس باقی رہنے والی زندگی کو زیادہ سے زیادہ کامیاب بنانے میں کام آئے۔ جزاک اللہ خیرہ۔